لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و ذنوبنا مولانا ثقلین وجد الحسن الحسین ابی القاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین وَهُوَ صَدْقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو اس کائنات کا پالنے والا ہے، جو رحمان و رحیم ہے. وہ پاک پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد بھی تنہا نہیں چھوڑا، ماں باپ جیسی عظیم ہستی کو ہمارے بیچ بھیجا. وہ پاک پروردگار عالم کہ جس نے 1,24,000 انبیاؤں کو بھیجا تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے. سورہ بقرہ آیت نمبر 128 میں خدا اپنے بندوں سے فرما رہا ہے ہماری یاد کیا کرو. تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا. میرا شکر کرو، نا شکری نہ کرو. وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، جو رؤوف بالعباد ہے، وہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے ہماری یاد کیا کرو، اور فوراً ہی اس کا فائدہ بھی بتا رہا ہے. اور اسی مفہوم کا جس سے قدسی میں یوں بیان فرما رہا ہے کن لی یکن لک بندے، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں. دور حاضر میں مسئلہ بہت اہمیت حاصل کر چکا ہے. آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ پہلے اللہ میرا ہو تب میں اس کا ہوں. اس کی یہ تمنا نہیں ہے کہ جو لوگ اس کے ہیں ہی نہیں، یعنی یاد الہی ذکر الہی نہیں کرتے، اللہ اس کا ہے ہی نہیں. وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کا ہے. یاد الہی شان ایمان ہے، یاد الہی سکون قلب ہے. وہ ایمان ہی کیا جو بغیر یاد الہی کے ہو. ہم میں ہر ایک دعوے دار ہے، ہم میں ہر ایک مومن ہے، ہم میں ہر ایک اثنا عشری ہے. لیکن کبھی غور بھی کیا کہ قرآن کریم نے ایمان کی شناخت کیا بتائی ہے؟ قرآن کریم نے مومن کسے کہا ہے؟ فرماتا ہے بس ایمان والے وہی لوگ ہیں کہ جن کے سامنے ذکر خدا کیا جائے ان کے دل دہل جائیں، کہ جن کے سامنے آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے. ایسے لوگ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، عبادتیں خدا کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. بی بی فاطمہ کا چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی چلوں. فرماتی ہیں عبادت کیا ہے؟ عبادت نام بندگی اور فرما برداری کا نام عبادت ہے. انسان کا ہر وہ عمل جو خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے عبادت میں شامل ہے. جب ہماری تحقیق یہاں تک پہنچی تو معلوم ہوا کہ ذکر علی کرنا عبادت ہے. مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارا پہلا امام حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے. مولا علی نے جو دین کے لیے کیا، وفاداری جان نثار کی ہے، اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا. آنکھ کھلی تو آغوش رسالت میں، اور پرورش پائی تو نبوت کی گود میں. مولا علی اور ان کی زوجہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام نے جو دین کے لیے، جو دین کا پورا خیال رکھا، اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا. پورا خیال رکھا ہے. بی بی فاطمہ، وہ عبادت کا کیا کہنا جو بی بی فاطمہ کیا کرتی تھیں. بی بی فاطمہ کی نماز شب کبھی ترک نہیں ہوئی، اور جیسے خود تھی ویسے اپنے بچوں کی تربیت دی. بس کنیزان سیدہ، میں نے اپنی تقریر سمیٹ لی. چند جملے آپ کی خدمت میں، پھر آپ کی زحمت تمام. فاطمہ تو وزات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا گویا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. وہ فاطمہ کہ جس کی تعظیم کے لیے رسالت مان کھڑے ہو جاتے تھے اور وہاں بیٹھاتے تھے کہ جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. اور باپ کے اس عالم کے رخصت ہونے کے تھوڑے دنوں بعد والد کی قبر پر فریاد کر رہی ہیں، بابا اب میں وہ فاطمہ نہیں رہی. بابا مجھ پر وہ مصائب پڑے جو اگر دنوں بھر پڑتے تو وہ رات تاریک میں تبدیل ہو جاتی. زمانے نے کچھ ایسے ستم کیے کہ جس کی وجہ سے فاطمہ ہر وقت گریہ و زاری کیا کرتی تھیں. زمانے کو چاہیے تو یہ تھا کہ فاطمہ کے گھر جا کر انہیں باپ کا پرسہ دیا جاتا، کچھ تسلی دی جاتی. میں کیا عرض کروں، الٹا یہ ہوا کہ لوگوں نے علی سے کہنا شروع کیا کہ فاطمہ سے کہہ دو اپنے رونے کا وقت معین کر لیں. کنیزان سیدہ، آخرکار مولا علی نے جنت البقیع میں چھوٹا سا شامیانہ نصب کیا جسے بیت الحزن کہا جانے لگا، اور بی بی فاطمہ صبح کی نماز کے بعد اپنے دونوں فرزند کو لے کر بیت الحزن چلی جاتی تھیں، اور وہیں عبادت خدا کیا کرتی تھیں، اور وہیں اپنے باپ کو یاد کر کے رویا بھی کرتی تھیں.
ایک روز مولا علی نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ نے آٹا گوندھ رکھا ہے، بچوں کو نہلا کر اور کپڑے تبدیل کر دیے ہیں اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، اے رسول خدا کی دختر، کیا وجہ ہے کہ آپ بڑی دلچسپی سے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں؟ فرمایا، اے ابوالحسن، آج میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والی ہوں، آپ میری تدفین میں مشغول ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہو پھر میرے بچوں کا کسی کو خیال نہ رہے، لہٰذا میں نے کپڑے تبدیل کر دیے ہیں اور کھانا بھی تیار کر دیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد بی بی فاطمہ اپنے حجرے میں چلی گئیں اور ایمن سے فرمایا کہ کچھ دیر بعد مجھے آواز دینا، اور اگر آواز نہ آئے تو سمجھ جانا کہ میں اپنے رب سے جا ملی ہوں۔ مولا علی آئے، وصیت کے مطابق غسل و کفن دیا۔ مولا علی نے رسول خدا سے رو کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے آپ کی امانت اس طرح سے نہیں لوٹا رہا ہوں جس طرح سے میرے پاس آئی تھی۔ پہلو زخمی ہے، لیکن آپ کی ہدایت ہے کہ صبر سے کام برداشت کروں۔ غسل و کفن تیار ہوا، مٹی تیار ہوئی۔ مولا علی نے اپنے بچوں کو آواز دی کہ بچوں آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ امام حسن آئے، کچھ دیر تک ماں کو دیکھ کر روتے رہے۔ امام مشکل کشا علیہ السلام نے کہا کہ حسین، تم بھی اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ امام حسین نے کہا کہ اماں جب تک نہ بلائے گی نہ آئے گا حسین۔ کنیزہ سیدہ دو ہاتھ نمودار ہوئے، بی بی سیدہ نے حسین کو گلے سے لگا لیا۔ حدیث کا بھی آواز ہے کہ مولا علی سیدہ کو حسین سے الگ کرو ورنہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم ظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔